اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف اپنے کمال اور رشد تک پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو جزا عطا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور جب زلیخا نے شدت محبت کا اظہار کیا اس کے ساتھ جو خود اسی کے گھر میں رہتا تھا، مگر اپنے اصولوں کا، اپنے عقائد کا، اپنے نظریات کا اتنا پابند تھا کہ وہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ وراودتہ التی، جب زلیخا نے شدت محبت کا اظہار کیا اس کے ساتھ ہوا فی بیتہا، جو خود زلیخا کے گھر میں تھا۔ راودت ہو، محبت کا اظہار شدت سے اس لیے کیا کہ وہ کسی طرح تعاون کرے، کسی طرح بات مان لے اور اپنے اصولوں سے ہاتھ اٹھا لے۔ النفس وغلقت الابواب، اور دروازوں کو مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ وقالت حیت لک، اور کہا زلیخا نے، اس خاتون نے، کہ میں تیرے لیے آمادہ ہوں۔ قالا، تو اس جوان نے یعنی یوسف نے کہا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوایا، عزیز مصر تیرا شوہر میرا بہترین مربی ہے، اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور اللہ ظالموں کو کبھی کامیابی عطا نہیں کرتا۔ آج کی آیت، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی تصحیح کروں کہ آج کی آیت کا نشان 23 ہے۔ ہم 23ویں آیت پر آج غور کر رہے ہیں۔ کل کی جو آیت تھی 22ویں آیت، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو کل ہم نے جس پہ غور کیا، وہ آیت حضرت یوسف کی زندگی کا ایک اور موڑ ہے۔ یعنی حضرت یوسف کی زندگی میں جو موڑ آئے، مرحلے آئے، ان میں پہلا مرحلہ ان کا 9 سال کی عمر تک اپنے بابا کے ساتھ اور اپنی سوتیلی ماں یعنی اپنی خالہ کے ساتھ، ہم پچھلے سالوں میں ان آیات پر غور کر چکے ہیں۔
جو انہوں نے اپنے باقی 11 بھائیوں کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ اور اپنی گویا کہیے کہ والدہ کے ساتھ جو گزارا، جو دورانیہ، وہ ایک دور تھا حضرت یوسف کی زندگی کا۔ پھر بھائیوں نے جب 9 سال کی عمر میں کنویں میں پھینک دیا تو پھر یہ دوسرا دور شروع ہوا حضرت یوسف کی زندگی کا، جس میں آپ کنویں سے نکالے گئے، بازار مصر میں بیچے گئے۔ بازار مصر میں بیچنے تک حضرت یوسف کو جو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ پورا ایک دور تھا، اور وہ تلخ دور تھا، شدید دور تھا، اذیتوں کا دور تھا، حتاکیوں اور بے حرمتیوں کا دور تھا۔ اور پھر جب بازار مصر میں خرید لیے گئے اور دربار میں آ گئے، محل میں آ گئے، تو ایک اور نیا دور شروع ہوا۔ پھر 9 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک آپ رہے دربار میں، شاہانہ زندگی گزاری۔ آپ پر قربان اور فدا تھا عزیز مصر، مملکت کا بادشاہ کے بعد سب سے بڑا کہیے کہ وزیر مملکت، وزیر اعظم، سب سے بڑا عہدہ اس نے بیٹا بنا لیا تھا۔ وہ قربان تھا، وہ فدا تھا، وہ چاہتا تھا، وہ محبت کرتا تھا، وہ جو چاہتے تھے، جو کہتے تھے، مان لیتا تھا ان کی بات۔ اب 40 سال کی عمر میں جا کر، پورے 40 سال کی عمر میں جا کے پروردگار عالم نے نئی آزمائشوں اور نئے امتحانات کو شروع کیا حضرت یوسف کے۔ اور وہ کیا ہوا جو آج کی آیت ہے؟ آج کی آیت ہے کہ زلیخا نے شدت محبت کا اظہار کیا، بلا لیا اپنے حجرے میں، کنیزیں لے کر آئیں کہ آپ کو زلیخا بلا رہی ہے، یعنی خاتون اول بلا رہی ہے، یعنی وہ جو اس کے لیے سوچتے تھے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، مگر دیکھتے بھی تھے کہ میں تو اسے ماں کی طرح سمجھتا ہوں، مگر اس کی نیت اور اس کی نگاہیں میری طرف کچھ اور ہیں، یہ مجھے کچھ اور دیکھتی ہے، میرے لیے کچھ اور سوچتی ہے۔ یہ جانتے تھے حضرت یوسف، مگر اس دربار کا جو آداب تہذیب تھے، جو وہاں کے امور تھے، ان کے تقاضے کے مطابق جب وہ بلاتی تھی تو جاتے تھے کسی مشورے کے لیے، کسی بات کہنے سننے کے لیے۔ تو شدت محبت کا اظہار کیا، اس نے اپنے آپ کو سجایا، سنوارا۔ اچھا، میں آج کی اس نشست میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آیت اور اس کے بعد والی 4 آیتیں اور جو آگے ہیں، ان میں کچھ ہم خواتین سے متعلق گفتگو کریں گے، جس میں میری بہنیں جو درس میں تشریف فرمائے ہیں، آواز سن رہی ہیں، وہ ابھی سے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے جس میں ایک خاتون کا ایک ایسا کردار ہے جس میں ہمیں خواتین کے مزاج پر بات کرنا پڑے گی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ لہٰذا کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ ہم عرض کریں گے کہ مولا کائنات نے بھی جو خواتین کے لیے خطبہ دیا ہے، جس میں ظاہری طور پر تو مذمت ہے، ظاہری طور پر مذمت ہے، میرا کوئی کلپ یہاں سے کاٹ نہ دے، خدا کے واسطے مجھ پہ رحم کیجیے گا جی، مگر اس کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کے بارے میں شرح ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ مولا جو فرما رہے ہیں خواتین کے لیے، ہن نواقص العقول، نواقص العقول، نواقص اللحوظ، نواقص الفرائض، آگے جا کے آئے گا۔ بدترین شر جو ہے وہ نساء کا، خواتین کا شر ہوتا ہے، یہ مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اس کی تشریح ہے، اس کو سمجھیں گے ہم کہ کیا مراد ہے، لیکن آج کی آیت سے ہی شروع ہو رہا ہے خواتین سے متعلق کچھ مسائل۔ مزاج ہے، اللہ نے ساخت ایسی رکھی ہے مرد کی، اللہ نے ساخت رکھی ہے کیسی خاتون کی، اللہ نے جوان لڑکا جو ہوتا ہے اس کی کوئی خاص ساخت رکھی ہے، اس کی خاص مزاج ہوتا ہے، وہ ایک دورانیہ ہوتا ہے اس مزاج کا، وہ جب دورانیہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ مزاج تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے لڑکیوں کا ایک خاص مزاج رکھا ہے، اللہ نے 7 سال تک کے بچے کا ایک خاص مزاج رکھا ہے۔ اب اس مزاج کے مطابق جو مسئلے معاشرے میں آتے ہیں، اب ان پر کوئی بات کرے تو یہ اس عمر کی مذمت نہیں ہو رہی، اس کے خلاف بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس مزاج سے آشنائی ہو رہی ہے۔ اگر اس مزاج سے آشنائی حاصل ہو جائے، کیا خوب مولا کائنات کا جملہ ہے، میں ہدیہ کر رہا ہوں، ایک صلوات پہلے ہدیہ کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ترجیحات کو جان کر ان کے وجود میں جگہ بناؤ، لوگوں کی ترجیحات کو جان کر ان کے وجود میں جگہ بناؤ۔
میں آپ کے وجود میں جگہ بنا سکوں گا جب میں آپ کی ترجیحات کو جانوں گا. جی یہ نفسیات ہیں. اور یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ گورنر سے فرما رہے ہیں. کس سے فرما رہے ہیں؟ ایک سربراہ ریاست سے فرما رہے ہیں کہ تم جب جاؤ گے حکومت چلاؤ گے، کامیاب ہونا ہے یا ناکام ہونا ہے. تم کامیاب حکومت کے لیے بھیجے جا رہے ہو نا. تو کامیاب حکومت کے لیے جب علی تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے گا تو پھر تم تو لوگوں کے جب تک مزاج سے اور ان کی ترجیحات سے، ان کے شوق سے، ان کے ذوق سے، ان کی توجہات سے آشنا نہیں ہوگے، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ اچھا نہیں چلے گا. تم کامیاب نہیں رہ سکو گے ان کے درمیان. لہذا توجہ رہے. جب اس نے شدت محبت کا اظہار کیا، کیا کیا؟ خود کو بنایا، سنوارا، میک اپ کیا، کپڑے اچھے پہنے، خوب اپنے آپ کو جیسے ایک جو ہے وہ. مجھے بار بار معافی نہیں مانگنے دیں، مجھے کچھ سخت باتیں، خاص طور پہ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت تو اتنی ایسی منفرد آیت ہے کہ جس کے لیے بعض فقہا کا فتویٰ ہے، بھائی توجہ، کہ ان آیات کی تشریح و تفسیر خواتین کے سامنے مت کرو. ان آیات کی تشریح و تفسیر جو آج والی آیت ہے اور کل والی آیت ہے، ان کی تفسیر خواتین کے سامنے نہیں کرو. یعنی یہ والی آیت، اس کے بعد والی آیت، یہ تو ابھی ایک زلیخا کا قصہ سننا مشکل ہوگا. اگر میں گریز کر جاؤں تو بہتر ہے، کروں گا گریز بہت سی چیزوں سے. لیکن وہ جو اس نے 40 عورتوں کو بلا کے بٹھایا تھا، جب زلیخا کے اوپر الزام آیا کہ کیا کیا تم نے، تو اس نے کہا میں نے کیا کیا، میں دیکھتی ہوں تم کیا کرتی ہو. مجھ پر الزام دھر رہی ہو، مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہو، تمہارا حال مجھ سے زیادہ خراب ہوگا، اسے دیکھ تو لو تم. تو بعد والی آیت جو ہے اس کے اندر اس نے وہ ساری نوابزادیوں کو اور بیگمات کو، ریاست کے وزراء اور شخصیات اور جو حکومتی منصبوں پہ فائز افسران تھے ان کی بیگمات کو بلا لیا تھا. یہ بعد والی آیات میں آئے گا، وہ جس کے اندر آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ ہاتھ میں چاقو دے دیے، چھری دے دی، اور یا مالٹا تھا یا سیب تھا وہ دے دیا، اور دسترخوان لگایا گیا اور بہت مسندیں سجائی گئیں اور باقاعدہ ایک محفل کا انتظام اور اہتمام کیا گیا. وہ بات میں عرض کروں گا آپ سے. اس میں تو حتیٰ جو ہے وہ یہاں تک ہے کہ خواتین کی ایک وہ خاص کیفیت ہو گئی تھی حضرت یوسف کو دیکھ کر، جو ایک شادی شدہ خاتون کی کسی اپنے شوہر کے قریب ہونے پر ہوتی ہے. مجھے اس سے زیادہ نہیں کہنے دیجیے، وہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے. یہ کیفیت ہو گئی تھی حضرت یوسف کو دیکھ کے خواتین کی. تو اس لیے یہ دو آیتیں جو ہیں، میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان دو آیتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خواتین کے سامنے اس کی تفسیر نہیں کرو. اب سنیے ذرا. جب اس نے شدت محبت کا اظہار کیا، اپنے آپ کو سنوارا سجایا، کس کے لیے؟ التی ہوا فی بیتہا نفسہ، اس کے لیے کہ جو خود اسی کے گھر میں رہتا تھا اور وہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکل رہا تھا. وہ اپنے اوپر اتنا قابو رکھتا تھا، اتنا کنٹرول رکھتا تھا. اس نے سوچا اب میں کچھ ایسا کروں کہ اس کے اندر سے نکالوں باہر. اس نے جو معمولاً اگر کسی غیر نبی کے لیے استعمال ہو تو یہ لفظ استعمال ہو سکے گا کہ جو اس نے خول چڑھایا ہوا ہے، جو اس نے اپنے آپ کو سجایا ہوا ہے، جو اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، جو اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے اس نے، میں اس بنے ہوئے انسان سے اسے باہر نکالوں گی. یہ تعاون نہیں کر رہا. تو کیا کیا اس نے؟ بلا لیا. وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے. دیکھیے میں چاہوں گا پہلے الفاظ پہ بھی تھوڑا سا غور کریں. یہ جو راودت ہو ہے نا، راودت ہو، مراودہ دو طرفہ شدت محبت کے اظہار کو مراودہ کہتے ہیں. بعض اوقات مراودہ، معانقہ، مصافحہ، مقابلہ، جی مناظرہ، یہ دو طرفہ کام ہوتا ہے. دو لوگ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں مذاکرہ. دو لوگ نظریات کو رد کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، اسے کہتے ہیں مناظرہ. ایسے ہی مقابلہ، ایسے ہی مراودہ. دو لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں تو اسے کہتے ہیں مراودہ. مراودہ اظہار محبت ہے. بعض اوقات محبت نہیں ہوتی وہ، مگر اظہار محبت ہوتی ہے. لہٰذا اخلاقی اعتبار سے بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ وہ انہیں چاہتے نہیں ہیں، مراودہ کر رہے تھے، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس وقت مراودہ ہو رہا تھا، یعنی اظہار ہو رہا تھا، دکھاوا ہو رہا تھا. لیکن یہ کبھی کبھی ایک طرفہ بھی ہوتا ہے، یعنی دوسرا نہیں چاہتا
مگر ایک طرفہ اتنی شدت سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا جو نہیں چاہ رہا ہوتا وہ کہتا ہے یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، میں تو اسے اتنا نہیں پسند کرتا جتنا یہ مجھے پر قربان ہوئے جا رہا ہے. یہاں کیس وہ ہے، یہاں قصہ وہ ہے. یہ جو کیفیت ہے نا، مجھے معاف کیجیے گا، ہمارے گھروں میں کچھ نامحرم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی. وہ لوگ خطرے میں ہیں، وہ لوگ خطرے میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماتحت ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرعوب ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے رحم اور ہماری توجہ کے محتاج ہوتے ہیں. وہ خطرے میں ہیں. جی اخلاقی طور پر یہ کیس کچھ اس سے مشابہ ہے، کچھ مشابہ ہے. تیاری کر لی، تیاری کر کے کیا کیا؟ وغلقت الابواب. مغلق کسی چیز کو بند کرنے کو کہتے ہیں، اور مفتح کسی چیز کے کھولنے کو کہتے ہیں. مفتح کھولنا اور مغلق بند کرنا. مگر مفتح میں اگر الف بھی آ جائے، مفتاح ہو جائے تو پھر چابی کو کہتے ہیں. مفتاح چابی کو کہتے ہیں. جی جب کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ بند کرنے کا اہتمام ہو اور اس کے لیے کوئی آلہ ایجاد کیا جائے، مثلا گرہ لگائی جائے، مثلا سیل لگائی جائے، مثلا اسے پیک کر دیا جائے، مثلا آج کے زمانے میں آپ تالا کہہ دیجئے، ٹھیک ہے. تو مفتاح وہ آلت جو ہے وہ افتاح ہے، کھولنے کا آلہ ہے. وہی چابی بند بھی کرتی ہے، وہی چابی کھولتی بھی ہے نا، مگر اس کو کھولنے کے لیے اس آلے کو کہتے ہیں مفتاح. پھر آگے آیت ہے کہ جب دروازے بند کر دیے، 7 دروازے تھے، 7 دروازوں کو اس طرف سے بند کیا گیا. کنیزوں کو پہلے سے آمادہ کر لیا گیا تھا. پورا گھر، پورا محل جانتا تھا کیا ہونے جا رہا ہے. چھپ کے کام نہیں ہو رہا تھا. 10 لوگ تھے جو گھر کے اندر کام کر رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ آج محل کے اندر کیا ہو رہا ہے. تعجب یہ ہے کہ عزیز مصر کو نہیں پتا تھا کہ آج میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کوئی اسے راضی کرنے کی خاطر ہی اس کے کان میں کہہ کے نہیں آیا کہ وہ خوش ہو جاتا کہ مجھے تم نے اچھا کیا، وقت پہ بتا دیا. یہ نفسیات ہے نا، یہ ماحول ہے نا. 2 روایتیں یہاں پر 2 تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ عزیز مصر کو پتا تھا، چغلی ہو گئی تھی، مخبری ہو گئی تھی کہ آج گھر میں کیا ہونے جا رہا ہے. تبھی تو وہ اس وقت آ کے جا کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا جب دروازہ کھلا، اور اس نے رنگے ہاتھوں ایک اعتبار سے پکڑا اپنی زوجہ کو. ورنہ وہ یہ اتفاق کیسے ہو گیا؟ یہ اتفاق تھا یا پہلے سے طے شدہ تھا؟ پہلے سے طے شدہ تھا. لہٰذا جیسے ہی 7واں دروازہ کھلا، وہ 7واں دروازہ بھی بر وقت کھول دیتا، اور اتنا بر وقت کھول دیتا کہ زلیخا کا ہاتھ حضرت یوسف کی قمیص تک نہ پہنچتا. پہلے بھی نہیں پہنچا، پہلے بھی وہ بھاگ رہی تھی، پیچھے روک رہی تھی. اور حضرت وہ چاہتا تو 7واں دروازہ بھی اتنی جلدی کھل جاتا کہ یہ باہر نکل جاتے، اور باہر جب نکلتے تو وہاں تو کوریڈور میں اور وہاں جو ہے وہ گزرگاہوں میں کنیزیں بھی تھیں اور غلام بھی تھے. بچ جاتے حضرت یوسف، جو چاہ رہے تھے وہ ہو جاتا. لیکن جیسے ہی اس نے قمیص کو پکڑا، گریبان کو یہاں سے پیچھے سے ہاتھ لیا اور پکڑا تو حضرت یوسف تو جا رہے تھے، اس نے کھینچا تو پوری قمیص پیچھے سے پھٹتی چلی گئی، اور ایک دم دروازہ کھل گیا اور سامنے عزیز مصر کھڑا تھا. اب پہلے سے کھڑا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ ہونے دو، یہ میں دیکھتا ہوں کیا ہوگا. دوسری ہے کہ نہیں، ایک عجیب بات ہے، یہ وہ دور تھا تاریخ مدن میں، شہری زندگیوں میں، تہذیبوں میں، یہ وہ دور تھا جہاں خواتین ایک لڑکے سے، ایک مرد سے، ایک جوان لڑکے سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا رواج رکھتی تھیں. وہاں یہ عام تھا. تاریخ مدن میں، شہروں کی تاریخ میں، شہری تاریخوں میں، تہذیبوں میں ایک دور ایسا دور بدلے ہیں، مختلف دور آئے. یعنی کوئی عیب نہیں ہے، یہ عام ہے، رائج ہے. تمہارا کوئی، اب کیا لفظ آج کے زمانے میں کہتے ہیں مجھے پتا ہے وہ لفظ، میں نہیں بول رہا. وہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، لڑکا کوئی دوست نہیں ہے تمہارا. یہ عیب ہوتا تھا کہ کسی جی گزشتہ کوئی 8-10 دن سے میرے سرانے وہ ساری تفسیریں ان آیات کی جن پہ مجھے اس دفعہ وہ سب میرے سرانے نشان لگی بھی رکھی ہوئی ہیں. تو یہ مختلف، اگر کبھی کوئی دوست پوچھے گا تو میں یہ ترکیب مسجد ہے. یہ لفظ حیتا لک محاوراتی جملہ ہے، عربی کا محاوراتی جملہ ہے. جو عربی کا فصیح جملہ بنے گا وہ بنے گا حلم تحیت لکا.
لیے تیار ہوں، ہلم آؤ تحیت لکا، میں تمہارے لیے تیار ہوں. اس کو اس زمانے میں یا اگر محاوراتی زبان میں کہیں گے تو کہیں گے ہے طلق. اب وہ ہلمو کا ہا لے لیا، تحیت تحیہ کسی چیز کو آمادہ کرنے کے معنی میں، لک تیرے لیے میں تیار ہوں. یہ جیسے زلیخا نے کہا کہ میرے لیے تیار، میں تیرے لیے تیار ہوں، کیوں اپنے آپ سے باہر نہیں آتا، النفس اپنے آپ سے باہر آ، میں تیرے لیے تیار ہوں. یوسف نے کیا کہا؟ حضرت یوسف نے فرمایا قالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں. انہو ربی احسن مسوایا، میرا رب یہاں عزیز مصر کو، پالنے والے کو، نوازشات اٹھانے والے کو، جی خواہشات اٹھانے والوں کو، جی آرزوؤں کو پورا کرنے والے کو، یہاں حضرت یوسف اپنا رب بول رہے ہیں. یہاں رب سے مراد اللہ نہیں ہے، یہاں رب سے مراد عزیز مصر ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ انہو ربی، بتحقیق میرا رب، احسن و مسوایا، اس نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے. جس نے میرے ساتھ اچھا کیا ہو میں اس کے ساتھ برا کیسے کروں؟ سوال، صلوات پڑھیں ذا محمد وآل محمد. سوال یہ ہے کہ وہ کب برا اس کی طرف سے ہو رہا تھا جو یہ برا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ برا نہیں کروں. عزیزان گرامی، خدا نہ کرے میرے اور آپ کی زندگی میں کبھی ایسے ہی آزمائش آئے کہ جب شادی شدہ مرد کو کوئی اس وقت غور کر رہے ہیں کہ گزرا، تو سب سے پہلے اس مرد کے ذہن میں اپنی بیوی آتی ہے. توجہ، کبھی کسی شادی شدہ مرد کو ایسا ماحول ملے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں اپنی زوجہ آتی ہے. وہ زوجہ کیوں ذہن میں آتی ہے؟ یہ فطرت کی آواز ہے. فطرت کے اعتبار سے اس نے کسی کے ساتھ عقد کیا ہے، کسی کے ساتھ نکاح کیا ہے، کوئی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک لمحے کو بھی وہ عورت اگر کسی مرد کے ساتھ بات کر رہی ہو تو اسے برا لگتا ہے. اندر سے آواز آتی ہے کہ وہ تو تمہیں برا لگتا ہے کہ وہ کسی نامحرم کے ساتھ مسکرا کے بات کرے، اور تم تو اس کے لیے ہو نا، تم اس سے بے وفائی کیوں کر رہے ہو؟ فوراً ذہن میں ایسے موقع پر، حدیث میں بھی ہے کہ کبھی اگر تمہیں کسی خاتون کو دیکھ کر، مردوں کے لیے حدیث ہے یہ، کسی ایسے خاتون کو تم دیکھ لو کہ جس کو دیکھ کر تمہیں جنسی طلب ہونے لگے، تلذذ کی طرف تمہارا ذہن جانے لگے، تو فوراً اپنی زوجہ کو ذہن میں لے کر آؤ، فوراً پہنچو اپنی زوجہ کے پاس، کسی طرح اس سے رابطے میں آ جاؤ فوراً، یہ تم اس سے بچ جاؤ گے اس گناہ سے. ایک ذرا صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام جو زلیخا سے فرما رہے ہیں کہ انہو ربی احسن و مسوایا، میں کیسے اس کے ساتھ بے وفائی کروں؟ اس لیے کہ میں اگر تیری بات کو مان لیتا ہوں تو میں در حقیقت عزیز مصر سے بے وفائی کر رہا ہوں. میں عزیز مصر سے کیسے بے وفائی کر لوں جبکہ عزیز مصر نے تو میرے اوپر مہربانیاں کی ہوئی ہیں. یہ کہہ کر حضرت یوسف نے راہ گریز اور راہ جو ہے وہ نکلنے کا، بچنے کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، اور حضرت یوسف دروازے کی طرف بڑھے. مگر اس سے پہلے کچھ اور بھی ہوا. پہلے تو کچھ دیر کے لیے ان کے درمیان مکالمہ ہوا، جس کا ذکر ابھی قرآن میں ان آیات کی صورت میں ہے. حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ قال معاذ اللہ، اللہ کو یاد کیا حضرت یوسف نے. حضرت یوسف علیہ السلام جب دروازے بند ہو رہے تھے نا، جب ایک دروازے آگے بڑھتے تھے آواز آتی تھی بند ہونے کی، تو سوچتے تو تھے یہ کیا ہو رہا ہے، پھر اور آگے بڑھتے تھے ایک اور دروازہ بند ہوتا تھا، پیچھے سے بند کرتے جاتی تھی، وہ دروازے بند ہوتے جب آ رہے تھے نا دروازے بند کیے جا رہے تھے. تو جیسے جیسے حضرت یوسف دروازوں کے بند ہونے کی آواز سن رہے تھے نا، ایسے ایسے اللہ کی طرف حضرت یوسف کے دروازے کھل رہے تھے. یعنی یہ جنگ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی دو عاشقوں کے درمیان، ایک عشق حیوانی رکھنے والی خاتون اور ایک عشق ربانی رکھنے والا اللہ. دو عاشقوں کے درمیان ایک معشوق تھا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ.
اب مشکل یہ تھی کہ کون سے عاشق کی طرف اپنی توجہ کرے. اللہ چاہتا ہے یہ میری طرف آئے. اچھا یاد ہے آپ کو پچھلے سال کے تقریر میں گفتگو میں یہ آیا تھا کہ جب بھائیوں نے بیچا تو انہوں نے قافلہ سالار نے کہا کہ کیا لوگے, تو انہوں نے کہا بس اتنے یہی دے دو. تو انہوں نے کہا اتنا اچھا بچہ, خوبصورت بچہ ہے, اس کو بیچ رہے ہو, کون ہے یہ؟ کہا غلام ہے ہمارا یہ. تو انہوں نے کہا غلام ہے, اتنا اچھا شکل صورت کا بچہ ہے, غلام ہے, تم اس کو بیچ رہے ہو اور بس کچھ بھی دے دیں ہم؟ تو کہنے لگے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے, اس لیے ہم سستے داموں بیچ رہے ہیں. وہ کہ کیا عیب ہے؟ کہ یہ فراری ہے, بھاگ جاتا ہے. اس وقت بھائیوں نے یہ کہہ کر کھوٹے سکوں کے عوض بیچا تھا بھائی کو کہ یہ فراری ہے. یہاں اب مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ ہاں حضرت یوسف فراری تھے. انہوں نے ثابت کیا کہ میں نفس سے فراری ہوں اور اللہ کی طرف راہی ہوں. ہاں فراری ہیں حضرت یوسف, بھاگ رہے ہیں مسلسل. ثابت کیا ہے کہ وہ فراری ہیں. ہر میدان ڈٹنے کا نہیں ہوتا. یہ کہاں کس نے کہہ دیا کہ میدان میں ڈٹنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے؟ ہمیشہ میدان میں رکنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا. کبھی کبھی غلط میدان کا انتخاب ہو جانے پہ میدان چھوڑنا بڑے آدمی ہونے کی علامت. مرد کی ایک زبان نہیں ہوتی, یہ غلط محاورہ ہے. صاحبان ادب تشریف فرمائے ہیں. ہماری زبان کے کچھ محاورے ہیں جو ادبی اعتبار سے محاوراتی دنیا کے اندر مشہور ہیں, مگر قرآن و حدیث اور تہذیب اور اخلاقیات کے خلاف ہیں. وہ بتا دوں دو چار محاورے. مثلاً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, مثلاً ہمارے یہاں محاورہ کا کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں. مثلاً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا کہیے, کچھ تو ہوگا. یہ ہر جگہ نہیں چلے گا, یہ محاورہ ہر جگہ نہیں ہوگا. بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا اور بہت کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے. خود آپ کی اپنی زندگیوں میں ایسی چیزیں آئیں گی کہ بھائی کچھ بھی نہیں ایسا, کہاں تک بات لے گئے ہو, کچھ بھی نہیں تھا ایسا, ہوا ہی نہیں ایسا. سب سے بڑی مثال مولا علی کی ہے. جب شام میں خبر پہنچی کہ علی بن ابی طالب کو محراب مسجد کے اندر مار دیا گیا, تو شامی آپس میں کہہ رہے تھے علی نماز بھی پڑھتے تھے, علی کو مسجد میں کیوں مارا؟ علی مسجد جاتے تھے کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا اور اتنا کچھ ہو گیا تھا. ہمیشہ نہیں ہے, یہ ضروری ہے. ایسے ہی ہمارے یہاں ایک لفظ کہا جاتا ہے, دین پہ دنیا بھاری. سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ دین پہ دنیا بھاری. دین پہ دنیا کیسے بھاری ہوگی بھائی؟ دین پہ دنیا کیسے بھاری ہوگی؟ اسی طرح ایک لفظ کہا جاتا ہے مرد کی ایک زبان ہوتی ہے. مرد کی ایک زبان ہوتی ہے جی, غلط بول دیا, اب ڈٹے ہوئے, جمے ہوئے, ضد پہ اترے ہوئے, نہیں بھائی کہہ دیا, اب تو کہہ دیا بس. یہ مرد ہیں بھائی, مرد ہیں, یہ مرد ہے نہیں, یہ نفس پرست ہے, یہ خود پرست ہے. یہ اگر سمجھ گیا ہے کہ میں نے غلط بول دیا تھا, اس وقت میں ایک ماحول تھا, ایک کیفیت تھی, میں نے کچھ کہہ دیا تھا اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, تو کہے کہ میں نے غلطی کی تھی, مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. مرد کی ایک زبان نہیں ہوتی, نفس پرست کی ایک زبان ہوتی ہے. ہر میدان میں ڈٹنا کہ بھئی یہ فراری ہے, یہ بھاگ جاتا ہے. کہاں سے بھاگا یہ پوچھو. بہت عظیم اللہ کا ولی ہے جو گناہوں سے بھاگتا ہو, وہ بھی تو بھاگتا ہے, وہ بھی تو فرار کر رہا ہے, وہ بھی تو چھوڑ کے جا رہا ہے. کہاں کیا چھوڑ کر جا رہا ہے, یہ بحث ہوگی. کس چیز کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہر دروازے کے بند ہونے پر, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو مسلح پر اللہ سے اتنی اچھی ملاقات نہیں ہوئی جتنا ان دروازوں سے نکلنے میں اللہ مل رہا تھا. شدت محبت ادھر اللہ کی کھینچ رہی ہے اور ادھر زلیخا اپنی طرف راغب کر رہی ہے, اور اس کیفیت میں حضرت یوسف دروازوں کی طرف جا رہے ہیں, دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں, اور یہاں تک کہ حضرت یوسف آخری دروازے پر پہنچے, اور جب آخری دروازے پر پہنچے تو زلیخا کا ہاتھ, اب وہ آگے والی آیات میں ہے کہ کیسے قمیص پھٹی, اور قمیص پھٹنے پر کیا مکالمہ ہوا, دروازے پر کیا باتیں ہوئی ہیں, وہ آگے والی آیت ہے. ابھی تو دروازے تک جا رہے ہیں حضرت یوسف. اس میں حضرت یوسف نے جو فرمایا نا کہ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, یہ دو لوگوں کو حضرت یوسف نے یاد کیا ہے. ایک اللہ کو یاد کیا ہے
اور ایک عزیز مصر کو یاد کیا ہے. صرف اللہ کو یاد نہیں کیا ہے. اللہ اپنی یاد قبول نہیں کرے گا جب تک کہ مخلوق کے احسانات کا شکریہ ادا نہ کیا جائے. اکیلے کہہ دیتے قال معاذ اللہ کافی تھا، کہہ دیتے کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، مگر اللہ کو یاد کرتے ہوئے حضرت یوسف نے اسے بھی یاد کیا ہے جس نے حضرت یوسف کے ساتھ شفقت کی، محبت کی، مہربانی کی، اپنائیت کی، سچائی کے ساتھ تھا، خلوص کے ساتھ حضرت یوسف سے محبت کا اظہار کرتا تھا. عزیز مصر کو بھی یاد کیا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ گویا خالق کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. اللہ چاہتا یہ ہے کہ اگر تم میری بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہو، میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو، تو جنہوں نے تمہیں مجھ سے آشنا کیا ہے، جنہوں نے تم سے پیار کیا ہے، جنہوں نے تم سے محبت کیا ہے، انہیں بھی تو یاد رکھو. یہاں حضرت یوسف نے ایسا کیا ہے کہ حضرت یوسف عزیز مصر کو یاد کر رہے ہیں. عزیز و عجیب داستان ہے. ایک جانب عشق، ایک جانب محبت کا اظہار، اور ایک جانب قمیض پھاڑنا. اور ابھی آپ دیکھیے گا آگے کی کل کی آیت کے اندر کہ یہ خاتون دروازے پر پہنچ کے کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلے گی. یہ جو اس وقت کمرے میں حجرے میں کہہ رہی ہے، سج بند کر آئی ہے حضرت یوسف کے سامنے، یہ جو محبتوں کا اظہار کر رہی ہے، یہ سچی محبت تھی، یہ عشق تھا. اگر عشق ہوتا تو کبھی بھی معشوق کو پریشان نہیں دیکھ سکتا. عاشق کبھی بھی عاشق اپنے معشوق کو پریشان نہیں دیکھ سکتا. یہ تو دروازے میں جا کے رنگ بدل لے گی، کہے گی یہ آیا تھا کمرے میں، کہے گی اس نے حملہ کیا تھا میرے پر، بدل گئی ایک مرتبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عاشق عامر ہو جائے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل بھائی. مجھے تو آپ لوگوں کو دیکھ کے اور جملے ذرا سجے ہوئے جملے یاد آتے ہیں. اگر عاشق عامر ہو جائے تو یہ خود اس کے جھوٹے عشق پر دلیل ہے. عاشق کبھی عامر نہیں ہوتا، عاشق عاشق رہتا ہے. اگر وہ عشق کے بعد عامرانہ رویہ اپنا لے تو مان لے کہ وہ اپنے عشق میں جھوٹا تھا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. عاشقانہ انداز عامرانہ انداز میں تبدیل ہو جائے گا. اور یہ ایک قاعدہ ہے، ایک کسوٹی ہے. سچا پیار تھا تو یہ کیسے رنگ بدل لیا تم نے؟ عاشق تھے تو یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم عاشق نہیں تھے، تم عشق حیوانی کا شکار تھے. عشق کی پھر تعریفیں ہوں گی بھائی. عشق کہیں دھوکہ نہ ہو جائے کہ عشق سمجھ کر کسی حیوانی جذبے کا شکار ہو رہے ہوں. ایک فارسی زبان شاعر کہتا ہے کہ امروز کے در دام تو افتادے ہم اے عشق، اے عشق میں آج جو تیرے دام میں پھنسا ہوں. امروز کے در دام تو افتادے ہم اے عشق، گفتی کے درن باغ پرز گل قفسی نیست. تو نے کہا تھا کہ اس پھولوں سے بھرے باغ میں کوئی دام، کوئی پنجرا، کوئی پھندا نہیں ہے، صرف پھول ہی پھول ہیں یہاں، صرف اچھا ہی اچھا ہے یہاں، صرف حسن ہی حسن ہے یہاں، صرف مثبت ہی مثبت چیزیں ہیں یہاں. تو نے تو مجھے اپنے دام میں پھنسا لیا یہ کہہ کر کہ یہاں کوئی دام نہیں ہے، یہاں کچھ منفی بات نہیں ہے، یہاں کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہاں کوئی فریب نہیں ہے. تو نے تو مجھے اچھا اچھا دکھایا تھا، مگر میں تیرے کہنے پر امروز کے در دام تو افتادے میں عشق، اے عشق میں آج تیرے اس بات کے کہنے پر کہ یہاں کوئی منفی بات نہیں ہے، سب اچھا ہی اچھا ہے، میں تو آج پھنس گیا. شاعر کہتا ہے کہ تعریف من از عشق ہمان است کے گفتم. اب وہ کہتا ہے یہ تو میں نے دھوکہ کھا لیا کہ عشق ایسا ہوتا ہے. عشق اسے کہتے ہیں کہ تم محبت کا اظہار کر رہی تھی اور جب مصیبت پڑی تو کہہ رہی ہے میں جانتی نہیں ہوں. جب پریشانی آئی، جب سامنے شوہر آ کے کھڑا ہو گیا، جب کنیز غلام آ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کہہ رہی ہے کہ میں تو جانتی نہیں ہوں، یہ تو الٹا اس نے الٹا کر دیا قصہ. تو شاعر کہتا ہے کہ تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم. عشق کی تعریف بس یہی ہے جو اب تمہیں میں بتا رہا ہوں. میں یہ سمجھا ہوں کہ، وہ کہتا ہے شاعر، میں یہ سمجھا ہوں کہ عشق کی بس یہی تعریف ہے جو میں بتا رہا ہوں. کیا ہے؟ دردام کسی باش کے دردام کسی نیشت.
دردام کسی باش کے دردام کسی نیست، اس کے عاشق بنو جو کسی اور کا عاشق نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ، اللہم صل علی محمد۔ جی اس کے عاشق بنو جو کسی اور کا عاشق نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے در حقیقت اپنے معشوق سے حیا کی ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے معشوق سے، کون ہے حضرت یوسف کا معشوق؟ اللہ، اللہ سے حیا کی ہے۔ دیکھیے عزیزوں، میرے کم سن ساتھیوں، انبیاء کرام کی لاکھوں تعلیمات کو اگر خلاصہ کریں گے نا تو ایک جملے میں خلاصہ ہو سکتا ہے، اور وہ خلاصہ ہے کہ انبیاء آئے تھے معاشرے کو باحیا بنانے کے لیے، بے شرمی سے نکالنے کے لیے، بے حیائی سے نکالنے کے لیے آئے تھے، حیا سے سجانے کے لیے معاشرے کو آئے تھے۔ ہر شخص کے لیے ہر میدان کی حیا مختلف ہے، ہر شخص کے تعلق کے ساتھ حیا کا عنوان بنتا ہے۔ حیا کو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں اور میں اگر تعریف کروں تو میں یوں کہوں گا کہ شرم و حیا یعنی توجہ، شرم و حیا یعنی جس نے اچھا کیا ہو اس کی ناراضگی کا کام نہ کیا جائے، جس نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہو اس کی ناراضگی کا کام مت کرو، کچھ ایسا کام نہ کرو جس سے وہ ناراض ہو جائے جس نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے۔ اب جب یہ تعریف بن جائے کہ اس کی ناراضگی مول نہ لو، اس کو ناراض نہ کرو جس نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے، تو پھر سب سے زیادہ تو حیا اللہ سے آنی چاہیے، جس نے ہمارے ساتھ تو اچھا ہی اچھا کیا ہے۔ جی مفت میں آنکھیں دے دی، مفت میں ہاتھ پیر دے دیے، لاکھوں روپے کے لوگ بال لگا رہے ہیں جن کے سروں پہ بال نہیں ہیں، مفت میں بال دے دیے۔ جی ناخون اگر نہیں اگرا ہوتا ہے تو لوگ مصنوعی ناخون لگوانے کے لیے خرچہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک انگلی کا اگر پوروا، یہ ہڈی جو ہے، جوڑ جو ہے، اگر مڑ نہیں رہا ہوتا اور سیدھی رہتی ہے تو اس کے اندر باقاعدہ آپریشن کروا کے جوڑ لگوا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مفت میں اللہ نے کتنی ساری چیزیں دے دی، جس نے اچھا ہی اچھا کیا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر اللہ ہمارے ساتھ، اس سے بڑھ کر اللہ اور کیا اچھا کرتا کہ ہمارے دلوں میں علی کو بٹھا دیا ہے۔ اب وہ جس نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا، اس کی نافرمانی، اس کی ناراضگی، یہ ہے بے حیائی۔ اور حضرت یوسف کے اس پورے عمل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ آپ جا رہے ہیں دروازے کی طرف اور دروازہ کھلتا چلا جا رہا ہے، دروازہ کھلتا چلا جا رہا ہے، در حقیقت اللہ کی طرف دروازہ کھل رہا تھا حضرت یوسف کا۔ اور جب آخر میں جا کر وہ قصہ ہوا جو آگے کی انشاءاللہ تفسیر میں عرض ہوگا، تو پھر اس میں بھی پروردگار عالم نے حضرت یوسف کو بتایا کہ میں تھا تمہارے ساتھ۔ ہاں جب وہ جب 3 مہینے کا بچہ بولے گا نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جب زلیخا کا بھانجا 3 مہینے کا دودھ پیتا بچہ، 3 مہینے کا بچہ گود میں جب بولے گا نا دروازے پر، ابھی کہ جب کہے گی کہ یہ آیا تھا میرے حجرے میں، تو بچہ بولے گا۔ وہاں پر رش لگ گیا تھا، وہ بچے کو اٹھا کے لے آئی تھی، وہ بچہ بولے گا، وہ کیا بولے گا؟ وہ کہے گا ان قمیصہ قد من قبل، قمیص اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے۔ بچہ بول رہا ہے جو ابھی اپنی اماں کو اماں نہیں بولتا، اپنے ابا کو ابا نہیں بولتا۔ تو وہ دروازے پر اللہ نے پوری داستان ہے، وہ کہے گا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت، تو یہ سچ کہہ رہی ہے، حملہ کیا ہے تو آگے سے کپڑے پھاڑے گی نا زلیخا، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے قمیص، آگے سے پھٹی ہوئی ہے، یہ تو جا رہے تھے نا، انہوں نے کہاں حملہ کیا ہے؟ انہوں نے حملہ کیا ہوتا تو تمہاری چھیٹا جھپٹی میں آگے سے ان کی قمیص پھٹتی نا۔ یہ بچہ گواہی دے رہا ہے۔ وہاں اللہ نے 7ویں دروازے پہ جا کے بتایا میں ہوں، وہ جو دروازے کھول رہے تھے وہ میں ہی کھول رہا تھا۔ یہ 7واں دروازہ جو میں نے تاخیر سے کھولا ہے، تو میرا یہاں دروازہ کھولنے کا انداز کچھ اور ہے، دروازے کھولنے کا۔ یہاں 7واں دروازہ میں ایسے کھولوں گا کہ ایک بچہ بات کرے گا۔ یہ
حضرت یوسف علیہ السلام شرم و حیا کے لیے بھیجے گئے. میں جو ایک روایت بڑی سجی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ آج آپ کو وہ ہدیہ کروں اپنے مضمون کے اندر. حدیث کہتی ہے کہ الاسلام عریان، اسلام عریان ہے، ولباسہ الحیا، مگر اس کا لباس ہے جسے حیا کہتے ہیں. اگر حیا نکال رہے ہیں تو اسلام عریان ہے. حدیث سنائیے میں نے آپ کو. اور پھر حیا کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں. الاول حیاء الذنب، گناہ کرتے وقت حیا. ایک چرواہا، معاف کیجیے گا، چرواہا چوپائے جانوروں کو لے کر جنگل سے گزر رہا تھا. کچھ لوگوں کا گزر ہوا، ایک بکری انہیں اچھی لگی، انہوں نے کہا میں بیچ دو. اس نے کہا یہ مالک کی ہے، مجھے اجازت نہیں ہے بیچنے کی. تو کہا اتنی بکریاں ہیں، اسے کیا پتہ چلے گا کہ بکری کہاں گئی؟ سائیں ڈاکٹر صاحب، بکریوں کے ماہر ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرمائے. جی ماشاءاللہ، پورے صوبے میں 10 فارم لگا کے دیے انہوں نے، جانوروں کے ماہر ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ بکری ایک تم ہمیں دے دو گے تو مالک کو کہاں پتہ چلے گا کہ ایک بکری، سینکڑوں بکریاں تھی، کسی کو اس کو گنے گا کہ وہ کہ ایک بکری کم ہے. کہنے لگا، کیا حسین جملہ ہے، کہنے لگا کہ فین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پھر مالک نہیں ہے تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں چوری کر رہا ہوں، میں بیچ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں حیاء الذنب. دوسرا عنوان ہے حیا کا حیاء التقصیر. کوتاہیاں، کمزوریاں ہوئیں، اس کا احساس ہو جائے. حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اس تقصیر کا ازالہ کیا جائے. تیسری ہے حیاء کرامت. مولا علی نے 2 لباس خریدے قمبر کے ساتھ جا کر، مشہور واقعہ. ایک ذرا مہنگا، اچھا، زیادہ ملائم کپڑا، اور ایک حضرت نے 2 لباس خریدے. 2 ہی لوگ تھے، قمبر بھی تھے، عید قریب تھی، قمبر بھی تھے، مولا علی بھی تھے. مولا نے دکاندار سے، کپڑا بیچنے والے سے 2 کپڑے خریدے. جب گھر پہنچے، میں حضرت فرمایا نہیں تم جوان ہو، یہ مہنگا والا تمہارے لیے لیا ہے میں نے، یہ سستا والا میرے لیے ہے. اسے کہتے ہیں اللہ اکبر حیاء کرامت. کرامت کا کیا تقاضا، کس کو کہتے ہیں؟ بزرگی کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی کا بڑا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آدمی اس طرح سے بڑا ہوگا کہ وہ مہنگے کپڑے پہنے گا، اس کا نوکر سستے کپڑے پہنے گا، یہ الٹا ہے. اس کے کپڑے پہننے سے وہ بڑا ہے یا بڑا تھا وہ پہلے سے؟ اگر وہ پہلے سے بڑا تھا تو اس کے کپڑوں سے وہ بڑا نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں حیاء کرامت. کرامت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ صاحب کرامت ہے. الرابع حیاء حب. کسی سے، جو ہمارا موضوع تھا، کسی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کی محبت کسی کی محبت سے ٹکرانے لگے تو پھر جس سے محبت ہے اسے بے وفائی نہیں کرو. مولا طواف کر رہے ہیں، عبد الملک ابن مروان بھی طواف کے اندر ہے. توجہ چاہوں گا. ایک چاہنے والے نے قریب آ کے کہا مولا یہ گورنر آپ کے ساتھ طواف کر رہا ہے، آپ کے گھر پہ اس کے کارندے نے قبضہ کیا ہوا ہے مدینے میں. گورنر کے رکھے ہوئے افسران میں سے ایک افسر نے اللہ اکبر امام زین العابدین کے گھر پہ قبضہ کر لیا تھا. تو امام کے چاہنے والے نے کہا مولا گورنر آپ کے ساتھ ساتھ طواف کر رہا ہے، اسے کہیے کہ تمہارے افسر نے، تمہارے فلاں ڈائریکٹر نے، تمہارے فلاں سیکٹری نے کیا. حضرت نے فرمایا تمہیں حیا نہیں ہے؟ اس وقت خانہ کعبہ میں طواف کی کیفیت میں ہوں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اللہ سے بات کرتے ہوئے اس سے کیسے بات کروں؟ بات پہ جا کے روتا ہوں، مولا سے معافی مانگتا ہوں. اس میں سے ایک بات یہ، ہم وہاں حرم کے اندر ہوتے ہوئے فلاں کے ساتھ سیلفی کھنچ رہی ہے، ارے یار مولا سامنے، اتنا تو حیا کر لو. سامنے مولا کی زری نظر آ رہی ہے، سامنے مولا کی بارگاہ ہے، تم یہاں ایک دوسرے کے ساتھ احترام کر رہے ہو، یہاں احترام نہیں کرو. جی فرض کیجئے، آپ کے گھر کا ایک نوکر بھی بیٹھا ہو، یہی صحیح مثال رہے گی. آپ کے قبیلے کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کے برابر میں آپ کے گھر کا نوکر بھی بیٹھا ہو، اور آپ وہاں پہنچے اور قریب جاتے جاتے اس کی خیریت شروع کر دیں پوچھنا. یہ کس کی توہین ہے؟ یہ دادا کی توہین ہے، یہ قبیلے کے بڑے کی توہین ہے. تمہیں اگر ہاتھ ملانا تھا پہلے ان سے جا کے ہاتھ ملاتے، پہلے ان سے جا کے سلام کرتے، ان سے بھی خیریت پوچھ لیتے.
مگر ایک بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے سے باتیں کرنا، یہ اس بڑے کی بے ادبی ہے. مجھے معاف کیجئے گا، میں سہون شہباز قلندر کے مزار پہ، شاہ عبداللطیف کے مزار پہ، امام بری کے مزار پہ، بی بی پاک دامن کے مزار پہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی، یہ جو مزارات ہمارے ہاں ہیں، وہاں بات اچھی لگے، سمجھ میں آئے تو توجہ کریں کہ وہاں ہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا کسی پارک میں ہے یا حضرت عبداللہ شاہ غازی کی قبر کے قریب ہے، کوئی لگ ہی نہیں ہوتا کوئی فرق ہے. وہی ہو رہی ہیں جو گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں. ارے بھائی کہاں کھڑے ہو، کس کے پاس آئے ہو، کہاں ہو اس وقت؟ مجھے بہت اچھا لگا وہ منظر، مجھے اتنا لذت فراہم کرتا ہے. باب العلم میں کوئی 18-19 سال رہا، اپنے گھر سے نکل کر باب العلم کے صحن سے اپنی سواری کی طرف جا رہا تھا کہ 2 لڑکے صحن میں لڑ رہے تھے آپس میں. اب میں رکیا، لوگ بھی کھڑے دیکھ رہے تھے ان کی لڑائی کو. ایک انتہائی بدتمیزی کر رہا تھا اور ایک بار بار کہہ رہا تھا باہر چلو بات کرتے ہیں، باہر چلو بات کرتے ہیں. میں نے کہا یہ جو کہہ رہا ہے نا باہر چلو بات کرتے ہیں، یہ معرفت والا آدمی ہے. غلطی کس کی ہے، کون قصوروار ہے، یہ تو بعد میں طے ہوگا. مگر اتنا ضرور ہے کہ اس کا امام بارگاہ کا اور مسجد کا ادب کرنا اس کے گناہوں پہ پردہ ضرور ڈالے گا. میں نے آگے بڑھ کے کہا، میں نے کہا بھائی باہر جا کے کیوں لڑو گے، یہاں کیوں نہیں لڑ رہے؟ کہنے مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ کرے میری قوم کو سمجھ میں آ جائے، مسجدیں لڑنے کی جگہ نہیں ہے، امام بارگاہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. تمہیں لڑنا بھیڑنا ہے تو کسی عدالت میں جا کے لڑو، امام بارگاہوں میں کیوں لڑتے ہو؟ اسے کہتے ہیں حیا. یہ ایک حیا کی بحث ہے. کچھ شرم ہے، کوئی حیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو زلیخا کے حجرے سے نکلے ہیں، یہ اللہ کی حیا کی خاطر نکلے ہیں. لہٰذا انہوں نے فوراً کہا قال معاذ اللہ، اللہ کو فوراً یاد کیا. زلیخا نے سنا جب یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ تو زلیخا کو یاد آیا اس کا بھی کوئی اللہ ہے. وہاں حجرے میں جو بت تھا اس پہ بستر سے چادر کھینچی، بستر پہ جو چادر بچھی ہوئی تھی، بیڈ پر جو چادر، بیڈ شیٹ جو تھی وہ کھینچی اور بت کے اوپر چادر ڈال دی. تو حضرت یوسف نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے، تم نے بولا تو مجھے بھی اپنا اللہ یاد آ گیا، تو مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے. تو حضرت یوسف نے فرمایا تم نے اپنے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے اللہ کی آنکھوں پہ کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما. اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. جناب ابرار حسن صاحب کچھ سوالات لیں گے ہم آج. مومنین اکرام، آپ نے تفسیر سماعت فرمائی. آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوال ہے، خصوصاً نوجوان اگر سوال کرنا چاہیں تو ہاتھ بلند کریں. ایک نوجوان جو ہے جی کھڑے ہوں، آپ سوال کیجئے. نہیں اب جتنی تیزی سے آئے وہ نوجوانی ہے ماشاء اللہ. جوش ولایت تو ان کو مافاق ایسی علم ہو گیا جس کے متعلق آپ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت شریعت کے حوالے سے تو صحیح تھے، جی ہاں، لیکن ایک بچے کو قتل کرنا جو کہ ابھی جرم نہیں ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے بات میں اگر دیکھیں سورہ نمل میں آصف بن برقیہ، قرآن کا تھوڑا سا علم لیکن وہ تخت بلقیس پلک جھپکتے میں لیا. تو علم اور حکمت کے بارے میں بتائیں. اور جو آپ نے کل کا واقعہ خضر علیہ السلام کے بارے میں بتایا وہ موسیٰ علیہ السلام تو صحیح تھے. شریعت تو شریعت میں ہمارا جو اہل طریقت ہے یا اہل صوفیہ ہے، غور سبدار جو بھی سلسلہ ہے، اس سے تو ہمارے ائمہ جو ہیں وہ انہوں نے مطلب اس کی برات ہے.
بہت شکریہ، بہت علمی اور بہت ہی، میں اس سوال پر آپ کا ممنون ہوں، اور اس طرح سے سنگین سوال جو ہے وہ ہماری اس مجلس کی سنگینی میں اضافہ کرے گا. تو پہلے تو اس طرح ہی کہ ہم پسند ہوگا، ہمیں اچھا لگے گا کہ اس طرح کے سنگین سوال کوئی اور صاحب اگر سوال عمرہ بھائی اس کا جواب دے دوں. جی ڈاکٹر ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم نے حکماً و علما میں حکم کے بارے میں تو کچھ تفسیر کی، مگر علم کے بارے میں تفسیر نہیں کی. یعنی اللہ نے یہاں حکم سے مراد ولایت اور نبوت اور امامت مراد لی ہے. مختلف اور آیات کی تفسیر میں بھی جہاں جہاں حکم آیا ہے وہاں مراد ولایت ہے، نبوت ہے، امامت ہے. ولایت ذرا وسیع اور زیادہ بڑا عنوان ہے، اور نبوت اور امامت اس عنوان کے اندر آتا ہے. یعنی نبوت اور امامت ولایت کے عنوان کے اندر آتا ہے. ولایت نبوت اور امامت کے اندر میں نیچے نہیں آتا مضمون. تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے ہاں جو یہ قصہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کیا، تو حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا. ٹھیک ہے، بڑا ہو کے یہ جرم کرے گا. ڈاکٹر صاحب، تو حضرت خضر نے جواب دیا حضرت موسیٰ، جب کہا کہ اب ہم اور تم ساتھ نہیں چل سکیں گے تو مگر بتائیں تو صحیح ہے ہوا کیا ہے. تو حضرت خضر نے پھر بتایا کہ میں نے کیوں دیوار سیدھی کی، کیوں میں نے کشتی میں سوراخ کیا، کیوں میں نے ایک جوان کو مار دیا. تو وہ جو جوان کو مارنے کا حضرت نے فرمایا تو فرمایا کہ یہ کیونکہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس لیے میں نے اسے مار دیا. تو ابھی تو اس نے نافرمانی کی نہیں، ابھی تو اس نے جرم کیا نہیں. جرم سے پہلے سزا کیسے؟ مولا علی نے ابن ملجم کی طرف اشارہ کر کے جب جنگ صفین میں مولا کے لشکر میں تھا تو حضرت نے فرمایا یہ جو میرا سپاہی ہے نا، یہ میرے لشکر میں اس وقت میری طرف سے لڑ رہا ہے جنگ، یہ کچھ عرصے بعد مجھے مارے گا. تو چاہنے والوں نے کہا مولا ہم اسے مار دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا ابھی اس نے جرم نہیں کیا. تو مولا ابھی جرم نہیں کیا تو جرم سے پہلے سزا نہیں دے رہے مولا علی، اور حضرت خضر جرم سے پہلے سزا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوال سجے گا اس طرح سے. تو یہ کیسے سمجھیں گے ہم اس بات کو؟ عزیزان گرامی، حضرت امیر المومنین جب یہ فرما رہے ہیں، جواب دے رہا ہوں اب اس کا میں، امیر المومنین جب یہ فرما رہے ہیں کہ اب اس نے جرم نہیں کیا تو جرم سے پہلے سے سزا کیسے دے دیں، وہ شریعت کے قلمدان کے مطابق فرما رہے ہیں. اور حضرت خضر جو جرم سے پہلے سزا دے رہے ہیں، جرم سے پہلے اسے جرم کرنے سے بچا رہے ہیں، وہ ولایت کے قلمدان سے بات کر رہے ہیں. اور ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے، جس پر وہ مولا ہے، جس کا وہ مولا ہے، اس کے اوپر تصرف رکھتا ہے. مولا کیونکہ امت پر تصرف رکھتا ہے تو مولا کو اللہ نے من کن تو مولا فہد علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا. یہ مولا کا مطلب یہ ہے سنگینی کہ اگر مولا چاہیں اور آ کر آواز دے کر کہیں کہ مثلا شہنشاہ حسین نقوی تم اپنی گاڑی ہمارے فلاں چاہنے والے کو دے دو، تو میں ذہن میں بھی چوں اور چرا نہیں لے کر آؤں اور فوراً میں ایک مرتبہ ہاتھ بڑھا کے وہ چابی مولا کے اس چاہنے والے کو دے دوں جس کے لیے مولا فرمانے اس کو دے دو. تو میں مولا ہی ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور میں نے انہیں اپنا مولا مانا ہے. صحیح ہے. تو پہلا پیغام تو یہ کہ وہاں حضرت خضر نے ولایت کے قلمدان سے کام لیا اور امیر المومنین نے شریعت کے قلمدان سے کام لیا. دوسری بات یہ کہ علم خود اتنی بڑی طاقت ہے، علم خود اتنی بڑی طاقت ہے کہ پھر وہ ولایت تک لے جاتی ہے. یعنی جن کے ہاں علم کی شدت اور علم پر عمل مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر دریچے کھلتے ہیں، پھر اس کے لیے رستے کھلتے ہیں، پھر اس کے لیے آنکھیں کھلتی ہیں اس کی، پھر اس کے کشف حجاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ ریاضت کرنے والوں کے لیے، یعنی یہ میرے اور آپ کے لیے. لیکن اللہ جنہیں تیار کر کے بھیجتا ہے پھر اللہ ان مرحلوں سے انہیں نہیں گزارتا. وہ ان مرحلوں سے گزر کے اس مرحلے پہ نہیں آتے. ہم اور آپ کے لیے یہ ہے کہ علم کی شدت کو بڑھاتے رہیے اور علم پر عمل کرتے رہیے. جب علم پر عمل کرتے رہیں گے کسی ایک لمحے میں ایک مرتبہ دروازہ کھل جائے گا. وہ جو ولایت ملتی ہے نا، وہ ایک لمحے میں کسی کام پر ولایت ملتی ہے. جیسے کل میں نے ابن سیرین کا واقعہ آپ کے سامنے سنایا، وہ ایک دم ولایت مل جاتی ہے. لیکن جنہیں وہ ولایتیں دے کر بھیجتا ہے، جنہیں وہ علم دے کر بھیجتا ہے، انہیں ان مرحلوں سے نہیں گزارتا. مولا علی نبی کی گود میں فرما رہے ہیں میں قرآن سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، تورات سناؤں. یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں. ہمیں اس کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کر کر کے ریاضتیں کر کر کے انتظار کرنا ہوگا کب ہمارے لیے دروازہ کھلتا ہے.
تو وہاں شریعت کا قلمدان کبھی استعمال کر رہے ہیں، مولا علی شریعت کے قلمدان کو استعمال کر رہے ہیں، حضرت خضر ولایت کے قلمدان کو استعمال کر رہے ہیں، علی بھی استعمال کر سکتے ہیں، علی کو من کنت مولا کے قاعدے کے مطابق وہی مقام حاصل ہے جو حضرت خضر، بلکہ اس سے بڑا مقام حاصل ہے جو حضرت خضر کو حاصل ہے، مگر مرضی ہے ایک وقت میں ایک سربراہ کے پاس کئی قلمدان ہو، کئی قلم ہو، اور وہ فلاں قلم کو استعمال کرے اور فلاں قلم کو استعمال نہ کرے۔ جی جی السلام علیکم۔ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن شریف میں تذکرہ ہے دل کے ٹیڑھے ہونے کا، تو اس کو مزید ایکسپلین کریں۔ جی قرآن مجید میں خاص طور پہ کئی جگہ یہ تذکرہ ہے دل کے ٹیڑھے ہونے کا، اور خاص طور پہ وہ ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تغضان بالقول فیطمع الذی فی قلوبہم زیغ، یہ جو لفظ ہے نا زیغ کا، اے نبی کی بیویوں تمہیں اللہ نے عام عورتوں کی طرح نہیں بنایا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور دیکھو ان لوگوں کے ساتھ میٹھی اور اچھی اور دھیمی اور پیاری اور سجی ہوئی گفتگو نہیں کرو کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ تمہاری طرف طمع کرنے لگیں گے، تمہاری طرف راغب ہونے لگیں گے۔ تو دل ٹیڑھے ہونے کے حوالے سے کیا مطلب ہے دل کا ٹیڑھا ہونا؟ یہ جو فی قلوبہم زیغ ہے، یہ فی قلوبہم عوج ہے، بعض لگا لفظ عوج آیا ہے، ٹیڑھا ہونے کا لفظ آیا ہے، بعض لگا زنگ لگنے کا لفظ آیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ تینتاً خراب ہوتے ہیں، یہ لفظ میں لفظوں کو اور بدلوں، کچھ لوگوں کا خون خراب ہوتا ہے، جینیٹک کے مسائل ہوتے ہیں، جی ابا دادا سے ان کے ہاں مسئلے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں بگاڑ ہوتا ہے، ان کے ہاں وہ قدرتی اور فطری مسئلہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں قدرتی اور فطری مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ غیر مشروع رستے سے دنیا میں آتے ہیں۔ جو غیر مشروع رستے سے دنیا میں آتے ہیں وہ بھی خطرناک لوگ ہیں، وہ کچھ بھی گل کھلا دیں گے کبھی بھی، جن کو یہ پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جو امام جماعت نہیں بن سکتے، جی جو غیر مشروع رستے سے ناجائز رستے سے دنیا میں آتے ہیں، شریعت کہتی ہے انہیں پیش نماز نہیں بنایا جا سکتا، مثلاً ان کے پیچھے یہ کیونکہ کبھی بھی گل کھلا دیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، ان کی ساخت میں خرابی ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرتی مسئلہ نہیں ہوتا، ساخت میں خرابی نہیں ہوتی، خون ان کا خراب نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے ہر مشروبی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی جو فطری تقاضے ہیں ان کے مطابق اور جو شرعی تقاضے ہیں ان کے مطابق بھی کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو کچھ گناہوں کی وجہ سے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جسے منافقت کہا جاتا ہے۔ یہ جو منافقت کا عنوان ہے نا، یہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی دو طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ، کبھی ان کے نزدیک یزید ٹھیک ہوتا ہے، کبھی ان کے نزدیک حسین ٹھیک ہوتا ہے، اس لیے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، بھی وقت پلٹ جائیں گے اور رخ موڑ لیں گے اپنا۔ تو وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، کچھ ہی طرف میں نے اشارہ کیا، اور اس کو اور مزید بہتر انداز سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ جی الہی آمین۔ جب ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس چیز سے بڑا غور کرتا ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق اور مسلمان عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو معصوم ہیں اور خطاؤں سے پاک ہیں ہمیشہ۔ تو جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ السلام کی وہ لفظ شریف کراتا ہے کہ انہوں نے جملہ کہا اس کے بعد مجلس کو مچھلی میں چلے گئے، تو اس کے بارے میں پڑھیں۔ دیکھیے گناہ کے حوالے سے ہم لوگ بہت روشن ہیں کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، تمام ائمہ معصوم ہیں۔ ہمارے ہاں عصمت کے حوالے سے نبیوں کے لیے یہ مسلم عقیدہ ہے سنی شیعہ کا۔ سوال جو آپ کا ہے وہ یہ کہ جب ہم انبیاء کو معصوم مانتے ہیں تو قرآن میں کچھ ایسے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، کچھ ایسے منظر ہمیں نظر آتے ہیں جو ہمارے اس عقیدے سے متضاد ہیں، متزاحم ہیں، متضاد ہیں۔ مثلا فعصا آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کا عصیان کیا، لفظ عصا آیا ہے حضرت آدم کے لیے، عصیان کا لفظ آیا ہے۔ اس میں ایک بزرگ عالم گزرے ہیں ہمارے یہاں، مولانا محمد قاسم زیدی صاحب، انہوں نے شرح باب ہدی حشر جو علامہ ہلی کی
عقائد کی کتاب ہے، اس کی شرح پر شرح لکھی ہے. اس کی شرح پر شرح میں علامہ مولانا محمد قاسم زیدی نے، شاید عالم شاہ جی کو یاد ہوں گے، چمن بھائی کو بھی یاد ہوں گے، ابرار بھائی کو بھی یاد ہوں گے، علامہ طالب جوہری بھی ان سے ملنے کے لیے خیرپور جاتے تھے. خیرپور جس مدرسے کو میں اس وقت دیکھتا ہوں اسی کے اندر وہ دفن ہیں، ان کا مزار اسی سلطان مدارس کے اندر. انہوں نے جو ایک کتاب لکھی شرح فاضل مقداد باب ہادی عشر احسن العقائد کے نام سے، کتاب کا نام ہے احسن العقائد. اس میں انہوں نے انتہائی سجا کر اہتمام کے ساتھ ان تمام آیات کا جواب دیا ہے. اسی طرح حضرت آیت اللہ مرتضیٰ علم الہدا، سید رضی کے بڑے بھائی جنہوں نے نہج البلاغہ کو مرتب کیا، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ علم الہدا، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تنزیہ الانبیاء کے اوپر، انبیاء کی عصمت کے اوپر. اور وہ ساری آیات جو اس طرح کی ہمیں ایک اشارہ دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو گناہ کی طرف ہے، یہ تو توبہ کر رہے ہیں، تو معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، ظلم تو نفسی کہہ رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے عصیان کیا، یہ لفظ بول رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پہ انہوں نے ان تمام آیات کے معنی، مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ہر ایک آیت کا علیحدہ جواب ہے. یعنی کوئی 10 سے زیادہ یہ آیتیں ہیں قرآن میں انبیاء کے بارے میں، ان کا ہر ایک کا علیحدہ جواب ہے. لیکن مثلا ایک میں جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک صلوات پڑھیں، اللہم صل علی ووجدک، ابرار بھائی، ووجدک ضالا فہدا. اللہ ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے میں نے تمہیں گمراہ پایا معاذ اللہ. اب جو ترجمہ، اب اس کی پھر تفسیر میں بات جا کے کلیئر ہوگی نا. میں نے تمہیں گمراہ پایا، اب معاذ اللہ، اور میں نے تمہیں ہدایت دی. تو معصوم ہے تو پھر گمراہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی شرح کی ہے، تفسیر کی ہے کہ ضال جو ہے نا وہ ہمیشہ نفسن گمراہ نہیں ہوتا. میں نے تمہیں بے یار و مددگار پایا، میں نے تمہارا کوئی مددگار نہ پایا تو پھر میں نے تمہیں مددگار عطا کیا. یہ ترجمہ پھر اور یہ تفسیر جائے گی. پھر اسی طرح عصیان کراہت کو بھی کہتے ہیں، عصیان گناہ کو بھی کہتے ہیں. عصیان کا لفظ کراہت کے لیے بھی ہے. لہٰذا انبیاء کرام سے ترک اولا کے بارے میں ہم قائل ہیں کہ ان سے ترک اولا ممکن ہے. ترک اولا، اولا کا ترک کرنا، بہتر کا ترک کرنا ان کے ہاں ہوا ایسا، وہ گناہ نہیں ہے. اگر اس کے لیے لفظ جو آئے گا عربی میں وہ عصیان کا لفظ ہی آئے گا. تو اس وہاں عصیان کا یہ مطلب نہیں ہے، وہاں عصیان کا مطلب ہے ترک اولا. ایک آخری سوال دے دیجئے. مومنین کرام، یہ یہاں سے سوالات کا سلسلہ منتقل ہوتا ہے. میرے برادر عزیز ڈاکٹر ندیم نقوی نے مجھے حکم دیا تھا، یہ ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے، مستورات کی طرف جا رہا ہے. باقی ذمہ داری برائے آپ اپنا کام. جی، مستورات سے کوئی سوال ہے تو وہ پلیز. خواتین کی طرف سے کوئی سوال ہے قبلہ کے لیے تو وہ پلیز پیش کر دیجئے. ایک سوال جی فرمائیں. ایک آج دن میں خواتین پوچھ رہے ہیں. جی جی. وعلیکم السلام. مجھے جاننا تھا کیا زلیخا نام کی مصر عزیز کی بیوی کا نام قرآن میں کوئی دلیل ہے یا حدیث میں کہ زلیخا نام تھا ان کا؟ امرأۃ العزیز آیا ہے قرآن میں، تو عزیز کی زوجہ، عزیز مصر کی زوجہ، لیکن زلیخا کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں آیا، تفسیر میں آیا. جی اب ایک سوال کسی نے بھیجا تھا دن میں، وہ یہ کہ اکثر لوگ جو واش روم وغیرہ لگا جاتے ہیں تو طبیعت میں موبائل لے جاتے ہیں، اور وہ موبائل کو ہوتے ہوئے کوئی نوحہ آئمہ کا نام آ جائے یا کوئی عادت، وہ کیا؟ موبائل، دعاؤں کی کتاب، مناجات کی کوئی کتاب اس پرس میں رکھنا جو آپ کی پینٹ کی جیب میں ہو، کتاب اس پرس میں رکھنا جو آپ کی پینٹ کی جیب میں ہو، شرن حرام ہے. موبائل جس میں قرآن ہو، پرس رکھنا حرام نہیں ہے. اس میں اگر وہ دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں اگر قرآن ہے، اس کے اندر اگر کوئی قرآن کا سورہ ہے کہ آپ آتے جاتے پڑھتے ہیں،
وہ پینٹ کے اندر رکھنا، پینٹ کی جیب میں رکھنا، یہ ضمناً ایک سوال کا جواب بھی ہو گیا. یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کو حرام کہا ہے فقہا نے. بے حرمتی کر رہے ہیں، جان بوجھ کے بے حرمتی کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ اس کے اندر قرآن رکھا ہے، پھر بھی وہاں رکھ رہے ہیں، پھر بھی ایسی جگہ رکھ رہے ہیں کہ جو نشیمن گاہ کے ساتھ ہے. معاف کیجیے گا، پرانا لفظ استعمال کر دیا ڈاکٹر صاحب میں نے. کوئی اور پرانا بزرگ ہوتا تو وہ پرانا بولتا. وہ پرانا لفظ مت بولیے گا، آج وہ پرانا لفظ گالی ہے. جی کہاں رکھے بھائی یہ؟ اب اگر مجھے پتا ہے کہ یہ میری آواز ہی میرے موبائل کی وہ ہے، جب بھی بجے گا تو یا حسین بجے گا، جب بولے گا یا علی بولے گا، تو مجھے وہ جانتا ہوں اس کے باوجود میں اگر اس کو واش روم میں لے جا رہا ہوں، کسی ایسی نجس جگہ پہ لے جا رہا ہوں اور جانتا ہوا کر رہا ہوں تو حرام ہے. لیکن نہیں، اس میں کبھی یہ آواز لگ جاتی ہے، کبھی وہ آواز لگ جاتی ہے، مجھے یاد نہیں تھا. ہمیشہ ایک ہی آواز نہیں ہے میرے، جو موبائل بجنے کی آواز ہے. اور ایسا ہو گیا جیسے ابھی مثلا یہ آواز وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر کبھی کوئی آواز ویسے ہو جائے تو پھر حرام نہیں ہے، لیکن اس کی احتیاط اور آئندہ اس سے بچنا ضروری ہے. ماشاء اللہ. جی دعا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، ہم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے اس قرآن کے پڑھنے کو ہماری زندگیوں کے لیے مفید قرار فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. گزارش کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اس کے اندر شامل کر لیں. اول و آخر صلوات پڑھ لیجئے گا. مرحوم مغفور ناصر حسین رضوی، علامہ ابن حسن جارجوی، مولانا سید محمد عون نقوی، مولانا محمد قاسم زیدی جن کا بھی میں نے نام لیا، سید جعفر علی رضوی، سیدہ ملیکہ خاتون، سید بشیر حسوی، سید نجم الحسن رضوی، سیدہ زوہا فاطمہ، گوہر فاطمہ، نثار حسین، نجم الاسلام، سب کے مرحومین، میرے مرحومین، سب اس وقت ماہ مبارک میں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارے عزیز عالم برزخ سے، عالم برزخ بھی کسی اور جگہ نہیں ہے، یہیں ہے، یعنی وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ ہمارے فاتحہ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا قرآن کی تلاوت کا انتظار کر رہے ہیں. ایک نام لینے میں اگر مجھے تکلف ہو رہا ہو تو یہ بہت اچھا نہیں ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ محبتیں کی ہیں. جو ہمارے رفتگان، ہمارے عزیز چلے گئے، ان سب کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ.